ہے، جہاں لوگ مظلوم ہیں. دل کی نرمی کا عالم صرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی لاوارث بچہ راستے میں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کے لیے باقاعدہ روزینے مقرر کیے جاتے، ان کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی جاتی، ان عورتوں کے بھی اخراجات حکومت وقت دیتی تھی. آج ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کے بہت رائٹس ہیں، جو رائٹس 1400 ایئرس پہلے اسلامی مملکت میں دیے گئے اس کی تو ہمیں مثال بھی نہیں ملتی. اینڈ نو ٹیکسز، وہ حکومتیں تو پروٹیکشن دیتی ہیں تو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں، یہاں تو صرف زکوٰۃ ہے، وہ بھی مزید پھر آگے کہاں چلی جاتی ہے؟ ضرورت مندوں کو. اب ہم ان کی خلافت دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹرن تھا، کیا نظام تھا، اور کتنی حسن انتظام کے ساتھ اس وسیع و عریض مملکت کو سنبھالا گیا. جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی، فتوحات کا دروازہ پے در پے کھلتا چلا گیا اور اسلامی لشکر بہادری اور جرت سے جہاں جاتے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے. یہ چند صحرا نشین تھے، آندھی کی طرح اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، لیکن کہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی، کہیں کسی علاقے کو ویران نہیں کیا گیا، کہیں کسی کی عصمت نہیں خراب ہوئی، نہ کسی شہر کو ویرانہ بنایا گیا. چنگیز اور ہلاکو خان کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی فتوحات ہیں، لیکن جہاں سے گزرتے تھے تباہی اور ویرانی چھوڑتے چلے جاتے تھے. اس کے برعکس اسلامی فوجیں جہاں جہاں جاتی اخلاق و کردار کی اتنی اعلیٰ مثالیں چھوڑ جاتی کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے، اور بہت جلد اسلام پھیلتا چلا گیا. جب اتنی فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف عراق فتح ہو رہا ہے، دوسری طرف شام فتح ہو رہا ہے، ادھر فلسطین، ادھر اردن، اور شام میں حتیٰ کہ بیت المقدس کی فتح بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب میں آئی، اور پھر سے اسلامی جھنڈا وہاں لہرایا. مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا. جب اس قدر بے شمار فتوحات ہوئیں تو بہت زیادہ انکم بھی بڑھ گئی، بے پناہ مال غنیمت آیا، اور بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے. جغرافیکلی یہ ملک اتنا وسیع ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا علاقہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگیں آ گیا. 22.5 لاکھ اسکوائر مائلز. اس کی وسعت کا چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ موجودہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا کو ملا کے بھی اس سے بڑا علاقہ تھا. اب اتنی وسیع مملکت، بے پناہ آمدنی، تو ظاہری بات ہے بہت سے معاملات اور انتظامات ان کو نئے سرے سے کرنے پڑے. سب سے پہلے تو جب انکم آئی تو انہوں نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی مال آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا، جمع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی. اب جب آمدنی بھی بڑھی، اور یاد رکھیں کہ بیت المال میں صرف پیسے نہیں آتے تھے، گھوڑے، اونٹ، مویشی اور بھی بہت سی چیزیں آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام سیٹ کیا. بیت المال کے لیے مضبوط عمارتیں تعمیر کروائی گئیں، حتیٰ کہ ایک جگہ ایک نان مسلم کنسٹرکٹر کو بلایا گیا کیونکہ وہ بہت مشہور تھا اپنی کنسٹرکشن میں، اور اس سے بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی گئی. اب اس کے بعد بیت المال کے مصارف کہ یہ رقم کہاں کہاں جائے اور کس کس کو جائے. اس میں یتیموں، لاوارثوں، بیواؤں کے روزینے تھے. امہات المومنین کو باقاعدہ پاکٹ منی کہہ لیں ان کو دی جاتی تھی. اسی طرح جو اسلامک آرمی تھی اس آرمی کو پراپرلی فارم کیا گیا. پہلی مرتبہ باقاعدہ فوج کو انہوں نے تشکیل دی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے اعلان پہ ہر طرف سے مسلمان آ جاتے، جہاد میں جاتے اور پھر واپس
اپنی اپنی جگہوں پہ لوٹ جاتے. لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ریگولر آرمی بنائی، لہٰذا اب اس آرمی کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ بیت المال سے دیے جاتے. سپاہیوں کی تنخواہیں اور چھاونیاں قائم کی گئیں. چھاونیوں میں مزید ہر طرح کی سہولت دی گئی اور فوجیوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز تھیں کہ ہارس رائڈنگ، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی ایکسرسائزز اس کے ساتھ ساتھ پیراکی فوجیوں کے لیے لازمی تھی. اس آرمی کے ساتھ ساتھ ایک والنٹیئر آرمی بھی ہوتی تھی جو ریگولر آرمی نہیں تھی. وہ ضرورت کے وقت لوگ آ جاتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے اور آ کے جہاد میں حصہ لے کے واپس لوٹ جاتے. ان کی تنخواہیں ریگولر آرمی کی نسبت ڈفرینٹ تھیں. ان کو اس وقت پے کیا جاتا اور ان کو کچھ ریگولرلی بھی دیا جاتا جو کہ نیچرلی ریگولر آرمی سے کم تھا. آرمی پہ ابھی دوبارہ تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں. پہلے بیت المال کے مصارف دیکھتے ہیں کہ قرض حسنہ کی سہولت مہیا کی گئی. چونکہ اسلام میں سود جائز نہیں ہے اور قرض لینے کی ضرورت اکثر لوگوں کو پیش آتی، لہذا بیت المال سے ان کو قرض حسنہ دیا جاتا. اور قرض حسنہ کیا تھا کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں اور پھر اصل رقم لوٹا دیں. تاہم اگر کوئی بہت امیر تاجر ہوتے ان سے کچھ منافع وغیرہ بھی شیئر کیا جاتا تھا، جیسے باہم سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ صورت ہوتی تھی قرض کے. جیل خانے قائم کیے گئے پہلی مرتبہ. مکہ میں سب سے پہلے جیل انہوں نے تعمیر کرایا اور یہ جیل کی بھی کنسٹرکشن ساری بیت المال سے کی جاتی. ساری مملکت اسلامیہ میں سڑکیں تعمیر کی گئیں، پل بنوائے گئے، بند بنوائے گئے، نہریں کھدوائی گئیں اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا ہوتے تھے. اس کے علاوہ کبار صحابہ اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے بھی باقاعدہ روزینے مقرر تھے. جتنے بڑے صحابی تھے ان کے روزینے زیادہ تھے اور اس طرح انہوں نے سٹیٹس قائم کیا ہوا تھا. مال غنیمت بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 1,000 درہم دیے. ان کے بیٹے نے کہا میں بھی صحابی تھا، میں بھی غزوات میں شامل رہا، آپ نے مجھے کم کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے زیادہ بزرگ اور افضل تھے. اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر تھا جس کا پرنالہ مسجد نبوی میں اس کا پانی گرتا تھا. تو نمازی جب جاتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی، کپڑے خراب ہو جاتے. انہوں نے حکم دیا اس پرنالے کو اتروا دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتروایا، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے کندھوں مبارک پہ کھڑا کر کے یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا میرے گھر کا. انہوں نے جوں سنا فوراً ان کے ساتھ گئے، ان کو کہا کہ اب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو اور دوبارہ یہ پرنالہ فٹ کروایا. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ گھر ہی سارا مسجد نبوی میں دے دیا. بس وہ ایک اپنا حق لینا چاہتے تھے، حق دینے والے نے حق بھی دیا اور دونوں کا دل صاف، اور انہوں نے پھر وہ گھر یوز بھی نہیں کیا. تو بیت المال کے ان تمام مصارف کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالا جائے. نہایت فہم و فراست کے مالک تھے. ساری مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا. ان صوبوں کے نام یوں ہیں: مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین. These were the main 8 provinces of the country. ان provinces